السلام علیکم، دس از حسن اینڈ یو گائز آر واچنگ دی ڈیپ اسٹیٹ ونس اگین. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کچھ نیو اپڈیٹس کے ساتھ. پہلی اپڈیٹ آ رہی ہے جی ایران سے. آیت اللہ خامنائی شہید کی آخری رسومات میں شرکت کے خواہش مند پاکستانی شہریوں کے لیے مفت ویزا سروس کا اعلان کیا گیا ہے. جو کوئی بھی ان کے جنازہ میں شرکت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے فری ویزا سروس ہے. نیکسٹ اپڈیٹ جی پاکستان سے ہے. جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں مسٹر مسعود پزشکیان، وہ ان کے ریسنٹ وزٹ میں جو انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا پروپوزل دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران، سعودی عربیہ، قطر، مصر، ترکی اور پاکستان کو مل کے ایک اپنا نیٹو ٹائپ کا ایک الائنس بنانا چاہیے تاکہ ہم اپنے مفادات کو سیکیور کر سکیں اور اسلامی دنیا کو لیڈ کر سکیں. نیکسٹ اپڈیٹ جی قطر سے ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے قطر کے تمیم بن حمد الثانی نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی کامیابی انعقاد پر پاکستان کو انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے اور انہوں نے اپنے دورہ پاکستان کا اعلان بھی کیا ہے. جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے پاکستان اسلامی دنیا کو لیڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. نیکسٹ اپڈیٹ جی پاکستان سے ہے. لیبیا کے اعلیٰ عسکری وفد کی GHQ آمد ہوئی ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے دفاعی تعاون پر اہم ملاقات کی ہے انہوں نے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے ان کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. نیکسٹ اپڈیٹ جی قطر سے آ رہی ہے. قطر کے جو وزیر اعظم ہیں شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے واضح کیا ہے کہ جی ایران کے لیے $300 بلین کا مجوزہ سرمایہ کاری فنڈز ایک خواہش ہے. البتہ اگر تہران امریکہ کے ساتھ کسی حتمی سمجھوتے تک پہنچ جاتا ہے تو خلیجی ریاستیں اس میں تعاون کر سکتی ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ جی UN سے ہے. اقوام متحدہ کا آبنائے ہرمز میں پھنسے 11,000 جہازوں کا انخلا شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ وہ جہاز ہیں جو ایران اور امریکہ و اسرائیل کے درمیان کشیدگی اور آبنائے ہرمز میں ٹریفک پر عائد پابندیوں کے بعد سے خطے میں پھنسے ہوئے تھے. انخلا کا آپریشن خطے کے تمام ممالک اور امریکہ کے قریبی تعاون سے کیا جا رہا ہے. نیکسٹ اپڈیٹ جی ہمارے برادرلی کنٹری سعودی عربیہ سے ہے. سعودی عربیہ کی جو کابینہ ہے انہوں نے فضائی سہولتوں کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے. معاہدے سے دونوں ملکوں کے درمیان فضائی رابطوں کا فروغ ہوگا اور مسافروں کی آسانی میں اضافہ ہوگا. حج اور عمرے کے لیے سعودی عربیہ جانے والوں کو بطور خاص فائدہ ہوگا. اور اسی سے ریلیٹڈ جو ابھی فرما رواں ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے اناؤنس کیا کہ 1,000 جو عمرہ کرنے والے زائرین ہیں وہ اسٹیٹ کے گیسٹ ہوں گے. اور نیکسٹ اپڈیٹ آ رہی ہے جی US سے، جہاں پہ ہمارے سب کے پیارے اور پوری دنیا کے دلارے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمام عرب ریاستوں کو یقین دہانی کروائی ہے کہ عرب ممالک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ابھی بھی کوئی کنٹری ان پہ اگر ٹرسٹ کرے گی تو آئی تھنک وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. اور دوسری اپڈیٹ آ رہی ہے جی انڈیا سے، جہاں پہ ان کا ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن NDTV جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے جی بھارت مسلسل پاکستان کی سفارتی کامیابیوں سے ہار رہا ہے. امریکہ ایران معاہدہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کی اہم ترین تاریخی کامیابیوں میں سے ایک ہے. موجودہ جغرافیائی صورتحال میں پاکستان کو تنہا کرنا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. پوری دنیا بشمول پاکستان، ہم تو چیخ کے ان کو بتا رہے ہیں ریئلٹی، بٹ انڈین کچھ اندھ بخت جو ہیں وہ یہ ریئلٹی سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں. اور نیکسٹ اپڈیٹ جی بنگلہ دیش سے ہے. بنگلہ دیش نے اپنا ڈیفینس جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے کمر کس لی ہے. بنگلہ دیش اپنا دفاع مضبوط کرنے کے لیے 24 لڑاکا طیارے خریدنے جا رہا ہے، وہ بھی چائنا سے. اینڈ ہوپ فلی وہ طیارہ جو ہے وہ J-10C ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے جو مارکہ حق میں انڈیا کا جو سب سے بڑا نقصان کیا ہے، ان کے جو رافائل طیارے گرائے ہیں وہ اسی J-10C سے گرائے گئے تھے. نیکسٹ اپڈیٹ جی پاکستان سے. JUFA کے جو سربراہ ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جی عالمی سطح پر پاکستانی حکومت نیک نامی کما رہی ہے لیکن اندرونی طور پر نیک نامی گنوا رہی ہے. اسی چیز سے ریلیٹڈ ہم آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھ رہے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے. یہ ریسنٹ مارکے میں جب پاکستان نے میڈیشن کی ہے اور ورلڈ کی بہت بڑی ایک جنگ کو رکوایا، ایک بہت بڑی مصیبت کو ٹالا ہے، اسی ایک ہی وقت میں پاکستان کیا کر رہا تھا؟ پاکستان ایک ہی ٹائم میں ایران کا دفاع بھی کر رہا تھا اور دوسری سائڈ میں امریکہ کو قائل بھی کر رہا تھا، اور تیسری طرف افغانستان میں جو پاکستان کے فتنہ الخوارج ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک موذی مرض بنے ہوئے ہیں، ان کو ڈائریکٹ ویزا ٹکٹس دے رہا تھا جنت کے. اور افغانستان کی یہ پھینٹی دیکھ کے انڈیا ویسے ہی نکر سے لگا ہوا تھا. چین سے پاکستان کی مشاورت جاری تھی ہر لحاظ سے اور اس کو اپڈیٹ کر رہا تھا، اور امارات کو ان کا ڈیمانڈڈ جو قرض تھا وہ واپس کر رہا تھا، اور سعودی عربیہ سے ایئر بیس لے کے اسرائیل کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا. اسرائیل کو اپنا اچھے سے تعارف کروا رہا تھا اور روس سے حمایت حاصل کر رہا تھا. یہ ریسنٹ ڈیز کی جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں، اور انشاءاللہ
آگے اور بھی پاکستان کو یہ کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اور دوسری اپڈیٹ آ رہی ہے جی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جی لوگ نہیں جانتے کہ ترکی کی فوج کتنی عظیم اور کتنی طاقتور ہے، ان کے پاس بہت ہی زیادہ طاقتور آرمی ہے، اور اس کو سپورٹیو جو جنرل سیکرٹری ہیں نیٹو کے، ان کا کہنا ہے کہ جی ترکی ڈیفنس کے طور پہ اور آرمی کے طور پہ نو ڈاؤٹ ترکی ایک بہت ہی عظیم اور مضبوط کنٹری ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ترکس ہیں وہ ایک جنگجو قوم بھی ہیں۔ ناظرین، حالیہ جو پیس ڈیل ہوئی ہے اس کے پس منظر کچھ حقائق ہیں جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ پس پردہ بہت سارے ایسے حقائق ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے، اور اس میں بہت سارے ایسے ہڈن ہینڈز ہوتے ہیں جن کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے، بٹ لیک آف نالج کی وجہ سے یا ہم تک وہ انفارمیشن نہیں پہنچتی تو ہم اس کو پریز نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ کچھ انکشافات ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ حالیہ مذاکرات میں ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک پیسہ ایران کو نہیں دیں گے، جس سے ایرانی وفد خاصا ناراض ہوا اور انہوں نے واک آؤٹ کا فیصلہ کر لیا۔ سعودی عربیہ نے فوراً سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو کال کی اور انہوں نے ایرانیوں کو پیغام بھجوایا کہ آپ بالکل بے فکر رہیے، قطر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، اور جتنا ان کی طرف سے پاسبل ہوا وہ کمپنسیشن کریں گے ایران کے لیے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان مذاکرات کو نہ روکا جائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ پیغام پھر ایرانیوں کو پہنچایا، اور اس کے بعد یہ ڈیڈ لاک ختم ہو گیا، اور سعودی عربیہ کی اس بر وقت مداخلت نے اس ڈیل کو بچایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پس پردہ بہت سارے ایسے ہڈن ہینڈز ہوتے ہیں جو امن کے لیے بہت ساری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو پریز نہیں کر پاتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ ناظرین وینزویلا سے آ رہی ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ وینزویلا میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جن کی شدت جو ہے 7.5 تھی ریکٹر اسکیل پر، اور جو ایسٹیمیٹڈ نمبر لیا جا رہا ہے جہاں بک لوگوں کا وہ 10,000 سے 1,00,000 لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، سب سے پہلے اسلام، پاکستان، والسلام۔